الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم تاریخ قرآن ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے، جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت اور رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی کفار مکہ کو ہوتی۔ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے، ان کے پاس نیز تلواریں دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر آزمودہ کار تھے، اور ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں، ایک پر 3 4 آدمی سوار ہیں، اور بعض تو پیدل ہی سفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے۔ بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعہ مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا امیہ بن خلف سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا۔ حضرت بلال حبشی اس کے پیچھے دوڑے، اس کے قریب پہنچ گئے۔ امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن حضرت بلال حبشی اس کے پیٹ کے نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جانتے ہو حضرت بلال حبشی کون ہیں؟ اسی امیہ بن خلف کے غلام ہیں۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ راتوں کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا، اگلے دن گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا کہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں بھی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیفیں پہنچائی جاتی ہے، یہاں تک کہ تکالیف دینے والے تھک جاتے ہیں، ابتلا آ جاتے ہیں۔ کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے، تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی امیہ بن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، اور حضرت بلال حبشی اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان بن جاؤ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔